نیول بلاکیڈ کی اصطلاح سمندری گزرگاہ روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی ملک کی جانب سے اپنی بحریہ کی مدد سے سمندری گزرگاہ کو روکنا یا رکاوٹیں کھڑی کر کے مشکلات پیدا کرنا نیول بلاکیڈ کہلاتا ہے۔ ماضی میں کئی ممالک نے نیول بلاکیڈ کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی بندرگاہیں بند کر دیں، اس سے خوراک اور سامان جرمنی تک نہیں پہنچ سکا۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی ممالک نے دوبارہ جرمنی کا راستہ بند کیا۔ ایندھن اور جنگی سامان کی رسد کم ہونے سے جرمنی کے لیے جنگ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی اور سمندری راستے سے امداد کی رسد میں رکاوٹیں بھی نیول بلاکیڈ میں ہی آتی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ مشرق وسطیٰ سے دنیا کے بیشتر ممالک کو تیل اور گیس کی ترسیل شدید متاثر ہوئی اور توانائی کے بحران نے جنم لیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ہزاروں ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ٹینکرز کے کرائے کئی گنا بڑھنے سے بھی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک ہی نہیں، جاپان اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک بھی توانائی بحران کی لپیٹ میں آ گئے۔ ماہرین کے مطابق ایران نے نیول بلاکیڈ کو اب باقاعدہ ہتھیار بنا لیا ہے۔ ایرانی قیادت کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح اپنے مطالبات منوا سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نقل و حمل امریکہ کے بنیادی مطالبات میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران نیول بلاکیڈ کو ہتھیار نہ بناتا تو امریکہ اور اسرائیل بہت پہلے جنگ کے مقاصد حاصل کر چکے ہوتے۔ ایران نے کمزور حریف ہونے کے باوجود نیول بلاکیڈ سے بھرپور مزاحمت کی ہے اور ابھی تک امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو امریکہ کی درخواست مسترد کر چکا ہے، جبکہ امریکہ تنہا اس پوزیشن میں نہیں کہ طاقت کے زور پہ ایران کے نیول بلاکیڈ کا جواب دے سکے۔ نیول بلاکیڈ کی اصطلاح سمندری گزرگاہ روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی ملک کی جانب سے اپنی بحریہ کی مدد سے سمندری گزرگاہ کو روکنا یا رکاوٹیں کھڑی کر کے مشکلات پیدا کرنا نیول بلاکیڈ کہلاتا ہے۔ ماضی میں کئی ممالک نے نیول بلاکیڈ کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی بندرگاہیں بند کر دیں، اس سے خوراک اور سامان جرمنی تک نہیں پہنچ سکا۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی ممالک نے دوبارہ جرمنی کا راستہ بند کیا۔ ایندھن اور جنگی سامان کی رسد کم ہونے سے جرمنی کے لیے جنگ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی اور سمندری راستے سے امداد کی رسد میں رکاوٹیں بھی نیول بلاکیڈ میں ہی آتی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ مشرق وسطیٰ سے دنیا کے بیشتر ممالک کو تیل اور گیس کی ترسیل شدید متاثر ہوئی اور توانائی کے بحران نے جنم لیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ہزاروں ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ٹینکرز کے کرائے کئی گنا بڑھنے سے بھی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک ہی نہیں، جاپان اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک بھی توانائی بحران کی لپیٹ میں آ گئے۔ ماہرین کے مطابق ایران نے نیول بلاکیڈ کو اب باقاعدہ ہتھیار بنا لیا ہے۔ ایرانی قیادت کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح اپنے مطالبات منوا سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نقل و حمل امریکہ کے بنیادی مطالبات میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران نیول بلاکیڈ کو ہتھیار نہ بناتا تو امریکہ اور اسرائیل بہت پہلے جنگ کے مقاصد حاصل کر چکے ہوتے۔ ایران نے کمزور حریف ہونے کے باوجود نیول بلاکیڈ سے بھرپور مزاحمت کی ہے اور ابھی تک امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو امریکہ کی درخواست مسترد کر چکا ہے، جبکہ امریکہ تنہا اس پوزیشن میں نہیں کہ طاقت کے زور پہ ایران کے نیول بلاکیڈ کا جواب دے سکے۔